لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا شريعة بعد شريعته ولا كتاب بعد كتابه. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ نے ایک جمعے کے وقفے کے بعد پھر سے ہمیں ملا دیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے فرمایا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مغرب سے پہلے کا وقت تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، لیکن مغرب کے قریب تھا. سورج ڈوبنے والا تھا، ابھی ڈوبا نہیں تھا. آپ نے فرمایا جتنا دن تم گزار بیٹھے ہو، تم سے پہلے لوگوں کی عمریں اتنی تھیں، اور اب جتنا دن باقی ہے میری امت کی عمر اتنی. گویا آپ کا یہ اشارہ تھا کہ سابقہ قومیں بڑی طویل عمر رکھتی تھیں، تمہارے پاس اب اتنی عمر باقی ہے جتنا اب دن باقی. پھر آپ نے فرمایا اللہ نے چونکہ مجھے آخری رسول بنایا، اس آخری کا مطلب یہ ہے کہ بس میرے بعد قیامت. چونکہ نبیوں کا سلسلہ قیامت تک جاری رہنا ہے اور مجھے آخری بنا دیا، تو اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت ہی ہے.
صحابہ کرام کو چھوٹی چھوٹی آپ نے کچھ نشانیاں بتائیں، پھر بڑی نشانیوں کا بھی تذکرہ کیا۔ میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اسی جمعے کی نشست میں ہم علامات قیامت کے بارے میں کچھ جانیں، کچھ سیکھیں، کچھ پڑھیں، تاکہ ہمارا دل آخرت کی طرف راغب ہو اور دنیا کی جو محبت ہے وہ کم ہو۔ دنیا کو صرف ہماری ضرورت بنایا ہے، منزل یہ نہیں ہے۔ دنیا بس ایسی ہے کہ آپ عزت سے رہ سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، لیکن اصل جو آپ کا مقصد ہے وہ جنت حاصل کرنا ہے۔ قرآن مجید نے تقریباً اکثر مقامات پر قیامت کے واقعات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ گزر چکی ہے، یعنی قیامت گزر چکی ہے۔ حالانکہ قیامت گزر نہیں چکی، قیامت تو آئے گی۔ اللہ نے ماضی کے صیغے سے اس لیے استعمال کیا کہ جو بات گزر چکی ہوتی ہے وہ لوگوں کے علم میں ہوتی ہے اور لوگوں کو یقین ہوتا ہے اس بات کا۔ جیسے بھٹو پھانسی لگ گیا، یہ بات گزر گئی، آج آپ سب کو معلوم ہے کہ ہاں اسے تارا مسیح نے پھانسی لگائی تھی۔ بے نظیر چلی گئی، آپ کو سب کو معلوم ہے، اس میں کسی ایک بندے نے بھی شک نہیں کیا سوائے پیپلز پارٹی والوں کے کہ وہ آج بھی نعرہ لگاتے ہیں کہ بھٹو زندہ ہے۔ باقی حقیقت یہ ہے کہ سب مر جائیں گے۔ جب پیغمبر دنیا میں نہیں رہے تو باقی کون ایسا ہو سکتا ہے جو دنیا میں باقی رہے؟ لیکن ایک وقت اللہ نے ایسا مقرر کیا ہے جس میں مخلوق میں سے کوئی بھی باقی نہیں رہے، اور اللہ کے علاوہ جو کچھ دنیا میں ہے مخلوق ہے، حتیٰ کہ یہ زمین، یہ چاند، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ سب اللہ کی مخلوق ہے، ختم ہو گئے، صرف اللہ کی ذات باقی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ میں آپ کو دو باتوں میں کافی محنت کرنی پڑی۔ ایک تو یہ کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، دوسرا یہ کہ ہم نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد ہم نے اللہ کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ یہ دونوں باتوں کو کفار مکہ یا مشرکین مکہ کہہ لیجیے وہ نہیں مانتے۔ 13 سال تک اللہ کے رسول یہی دو باتیں سمجھاتے اور وہ یہ اختلاف کرتے تھے کہ کیسے ممکن ہے زمین تباہ ہو جائے، آسمان تباہ ہو جائے، سورج چاند تباہ ہو جائے، ہم مر مٹ جائیں، پھر کیسے آباد ہوں گے؟ یہ تو کوئی ایسا کوئی معجزہ ہو جائے گا، یہ کیسے ممکن ہے؟ سب کچھ مٹ جانے کے بعد دوبارہ کیسے بنے گا؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، فرمایا عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ۔ حبیب آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں ایک بڑی خبر کے بارے میں
انہیں اس بات میں شک اور اختلاف ہے کہ قیامت کیسے آئے گی، یہ ممکن ہی نہیں، ہم دوبارہ کیسے اٹھیں گے یہ ممکن نہیں، گلے سڑنے کے بعد گوشت کیسے چڑھے گا ہماری ہڈیوں پر، یہ ممکن نہیں، بلکہ کہا کرتے تھے من یحیی العظام وہی رمیم، ان ہڈیوں پر دوبارہ گوشت کون چڑھائے گا جو ہڈیاں بالکل راکھ بن چکی ہیں، خاک بن چکی ہیں۔ اللہ نے فرمایا یحیی الذی انشأها اول مرہ، اے حبیب انہیں بتا دیجئے کہ ان ہڈیوں پر وہی دوبارہ گوشت چڑھائے گا جس نے پہلی مرتبہ گوشت چڑھایا تھا۔ جب رب العالمین نے پہلی مرتبہ تمہیں وجود بخشا، تمہارا ڈھانچہ نہیں تھا، خاکہ نہیں تھا، نقشہ نہیں تھا، نام و نشان نہیں تھا، دنیا میں کوئی تذکرہ نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان پر ایک ایسا زمانہ، ایک ایسا دور بھی آ چکا ہے کہ انسان کا وجود بھی نہیں تھا، انسان کو کوئی جانتا نہیں تھا، انسان کو کوئی مانتا نہیں تھا، انسان کا کوئی تذکرہ اور ذکر دنیا میں موجود نہیں تھا۔ ہم نے پھر آدم سے تم کو وجود میں لائے، تم دنیا میں کچھ نہیں تھے، ہم پھر تمہیں ہست میں لائے، پھر تم کائنات میں ایک ہستی کہلائے، ایک ہستی بن گئے، تمہاری شخصیت بن گئی، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، کوئی امیر کوئی غریب، کوئی وڈیرا کوئی چودھری، کوئی صدر کوئی وزیر اعظم، ہم نے پھر تمہارے اندر یہ قبیلے بنا دیے لتعارفوا، تاکہ تم میں تعارف ہو، پھر تم بھلا کیسے اختلاف کرتے ہو۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ، فرمایا حبیب یہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ کلا سیعلمون، یہ جو لفظ کلا ہے عربی زبان کے اندر پہلی چیزوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے اور اگلی چیز کو ثابت کرنے کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ کلا سیعلمون، کلا کا مطلب یہ تمہارا شک، تمہارا اختلاف، تمہاری بے یقینی اور تمہارا یہ انکار غلط ہے۔ سیعلمون، ان قریب جان لوگے، ان قریب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ اللہ کے حبیب نے قرآن کے ذریعے اپنے احکامات کے ذریعے دنیا کو جو کچھ دیا وہ سچ تھا اور حقیقت تھی۔ فرمایا کلا سیعلمون، ہرگز نہیں تم ان قریب جان لوگے، ثم کلا سیعلمون، پہلا کلا سیعلمون جب دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، ساری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، ایک بگل بجے گی، ایک باجا بجے گا، سور پھونکا جائے گا، ہستی بستی دنیا کھنڈرات میں تبدیل ہو جائے گی، نہ شہر رہے گا، نہ شہر والے رہیں گے، نہ بستیاں بچیں گی، نہ بستی والے بچیں گے، دنیا کی ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، کائنات کی ہر چیز پر رب العالمین نے فنا کی تلوار چلا دینی ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ فرمایا کلا سیعلمون، پہلے نفخے کے بعد بھی تمہیں پتہ چلے گا، ثم کلا سیعلمون، پھر دوسرے نفخے کے بعد تو تمہیں پتہ چل ہی جائے گا۔
اللہ جب دنیا کو دوبارہ آباد کرے گا، یہ زمین تمہیں بدلی بدلی نظر آئے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، یہ زمین جو تمہیں آج نظر آ رہی ہے ساری بدل چکی ہوگی، اللہ دوسری زمین صحیح سے بدل دے گا۔ والسماوات مطویات بیمینہ، یہ سارے کے سارے آسمان اللہ کی دائیں مٹھی میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ کیا منظر، یہ جو آسمان ہے اللہ کی دائیں مٹھی میں لپٹے ہوئے۔ قرآن مجید نے اللہ کے لیے جتنے الفاظ استعمال کیے ہیں ان پر ایمان لانا ہمارا فرض ہے، لیکن کیفیت ہم نہیں جان سکتے۔ اللہ نے اپنے لیے دائیں ہاتھ کا لفظ استعمال کیا، ہم اس پر ایمان لائیں، لیکن اس ہاتھ کو ہم کسی ہاتھ سے تشبیہ نہیں دے سکتے کہ وہ ہاتھ کیسا ہے، یہ تشبیہ نہیں دے سکتے۔ بلکہ اللہ نے اپنے لیے انگلیوں کا ذکر بھی کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا جو دل ہے یہ اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے گھما دیتا ہے، لیکن وہ انگلیاں کیسی ہیں اس کیفیت کو انسان بیان نہیں کر سکتا۔ وہ ویسی ہیں جیسے اللہ کو اچھی لگتی ہے، اس کیفیت کو ہم نہیں جانتے۔ کتنے دنیا میں لوگ ایسے ہیں، اگر آپ ان کو بولو نا، حالانکہ یہ قرآن ہے کہ آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ میں لپٹا ہوگا، آپ ان کو بولو، بولیں گے توبہ توبہ استغفر اللہ، انہوں نے خدا کو بھی اپنے جیسا سمجھ لیا، اب اللہ کے بھی ہاتھ پاؤں بنا دیا۔ حدیث میں آتا ہے دوزخ پر اللہ اپنا قدم رکھے گا، بولیں گے توبہ، جیسے تم گناہ کرتے ہو نعوذ باللہ، اللہ بھی کو نعوذ باللہ گناہ کرتا ہے، وہ دوزخ پہ قدم رکھے گا۔ دوزخ اس کی مخلوق ہے، اللہ اس کا مالک۔ کتا مالک کو نہیں بھونکتا، سارے شہر کو بھونکے گا، مالک کو نہیں بھونکتا۔ جیسے مالک آئے گا اس کی گردن پہ قدم بھی رکھے گا تو وہ سر زمین پہ رکھ دے گا، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے یہ میرا مالک۔ دوزخ کو پتا ہے یہ میرا مالک۔ اس مالک نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کہا کہ خبردار، اس آگ کو کہا کہ خبردار، میرے ابراہیم کا ایک بال بھی بیکا نہیں کرنا۔ مجال ہے جو آگ نے ابراہیم علیہ السلام کا کچھ بگاڑا ہو، اس لیے کہ رب تو پھر رب ہے نا، یہ تو نہیں وہ قدم رکھے گا تو دوزخ جلا دے گی۔ لیکن جو الفاظ اللہ نے اپنے لیے یا رسول اللہ نے اللہ کے لیے استعمال کیے ہیں ان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیفیت جاننا ہمارے بس کی بات نہیں ہے، نہ ہم لیسا کمثلہ شیء، اللہ کو کسی مثال کے ساتھ بھی بیان نہیں کر سکتے کہ اس کا نعوذ باللہ ہاتھ ایسا ہے یا انگلیاں ایسی ہیں یا پاؤں ایسے، نہیں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، انگلی ہے، پاؤں ہے، کیسا ہے اللہ جانتا ہے، اور جیسے اللہ کو اچھا لگتا ہے ویسا ہے۔ قیامت والے دن جو اہل جنت کا سب سے بڑا انعام ہوگا جنت کے اندر، سب سے بڑا انعام وہ اللہ تعالیٰ کی زیارت۔ یہ جو صوفیہ کا جو گمراہ کن عقیدہ ہے، اللہ کا کوئی وجود ہی نہیں، جب اللہ کا وجود ہی نہیں ہے نعوذ باللہ، تو جنتی دیکھیں گے کس کو؟ کس کو دیکھیں گے؟ پھر ان بدبختوں کی دیکھو الٹی گنگا دیکھو، کہتے ہیں جی رسول اللہ نے معراج والی رات اللہ کو دیکھا تھا، جب وجود ہی نہیں ہے تو کس کو دیکھا تھا؟ کس کو دیکھا تھا؟ یہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹ کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، سیم وہی معاملہ۔ اللہ کے بندے، آپ یہاں الحمدللہ آتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو،
میری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ہمارے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، توحید کے بارے میں، سنت کے بارے میں، یہ جمعہ ایسے سمجھ لیجیے ایک مدرسہ ہے. آپ یہاں ہفتے وار کلاس لگتی، ورنہ تو ظہر ہر روز ہوتی تھی. اللہ نے جمعہ رکھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں جمعے کی بھی 4 ہی رکھتے تھے، اللہ نے 2 رکھتے کم کر کے اس کی جگہ خطبہ رکھتے. یہ ہفتہ واری درس واز ہے جس کے لیے آپ اہتمام سے آنے کی کوشش کریں. خطیب کے منبر پہ آنے سے پہلے، خطبے والی اذان ہونے سے پہلے آپ مسجد میں موجود ہونے چاہیے، تاکہ وہ جو رجسٹر فرشتے لے کر گیٹ پر کھڑے ہوتے ہیں اس رجسٹر میں آپ کا اندراج ہو کہ آپ جمعہ میں آئے. جب اذان ہوتی ہے، خطیب خطبہ شروع کرتا ہے، فرشتے وہ رجسٹر لے کر وہ بھی مسجد میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور خطبہ سننے لگ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو آتا ہے وہ رجسٹر میں نام نہیں لکھتے. یہ کتنے بڑے خسارے کی بات ہے کہ ہم جمعہ پڑھیں، رجسٹر میں غیر حاضر ہو. بچہ اسکول جائے، حاضری رجسٹر میں غیر حاضری ہو، نقصان کی بات ہے. تو جب آپ آتے ہیں جمعہ پڑھنے تو آپ یہ بھی اہتمام کریں کہ آپ کی اس رجسٹر میں حاضری لگنی چاہیے. خطیب کو بعد میں آپ سلام کر کے جائیں، اس کا کوئی شرعی فائدہ کوئی نہیں. یہ میری اور آپ کے تعلق کی بات ہے. شرعی فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے رجسٹر میں آپ حاضر ہونے چاہیے. اگر وہاں حاضر ہیں تو آپ کے بارے نہیں آ رہے ہیں، اور اگر وہاں غیر حاضر ہے، خطیب بھلے ہر جمعہ بولے کہ ہاں یہ آتے ہیں یہ آتے ہیں، مجھے بعد میں سلام کر کے جاتے ہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو آپ اپنے عقائد کی اصلاح کیجیے. فرمایا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. کیا تم دیکھتے نہیں ہم نے زمین کو کیسے تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، نہ اتنا سخت بنایا پہاڑ کے پتھر کی طرح کہ تم یہاں کچھ کر بھی نہ سکو، اور نہ اتنا نرم بنایا کہ تم یہاں رہ بھی نہ سکو، دلدل کی طرح دھنستے چلے جاؤ. ہم نے اس کو ایسا بنا دیا اوپر مکان بھی بناؤ، کھیتی باڑیاں بھی کرو، چلو پھرو، سڑکیں بھی بناؤ، ایئرپورٹ بھی بناؤ، ریلوے اسٹیشن بھی بناؤ. یہ زمین دھستی اور دبتی نہیں. الم نجعل الارض مہادا. یہ باتیں اللہ کیوں بتا رہا ہے کہ تم غور کرو. جس رب نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کر دیا، اس رب کے لیے تمہیں دوبارہ بنانا کیسے مشکل ہے. الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا. پھر اس زمین کو بچھونا بنانے کے بعد زمین کے مختلف حصوں میں رب العالمین نے پہاڑ گاڑ دیے، میخیں بنا کے گاڑ دیا تاکہ زمین کا بیلنس برقرار رہے. یہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، جو لوگ گاڑیاں رکھتے ہیں انہیں پتہ ہے، ایک ہوتی ہے وہیل الائنمنٹ. جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں وہ کمپیوٹر کے ذریعے چیک کرتے ہیں. پھر چھوٹے چھوٹے سکے کے گیٹس ہوتے ہیں، وہ وہیل میں جہاں تھوڑا سا جھول دیکھتے ہیں وہاں لگا دیتے ہیں. اس سے اس کا بیلنس باہر ہی لگاتے ہیں. اسٹپنی کے اندر چھوٹا سا گیٹس لگا دیتے ہیں جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے. کسی وہیل میں 1 لگ جاتا ہے، کسی میں 2 لگ جاتے ہیں، کسی میں 3 بھی لگ جاتے ہیں. وہ پھر بالکل سمودھی چلتا ہے، اس میں پھر اس طرح کا لڑکنا نہیں ہوتا، بیلنس اس کا برقرار رہتا ہے. تو یہ جو پہاڑ ہے نا، اللہ تعالیٰ نے زمین کا وہیل جو گھوم رہا، اللہ تعالیٰ نے یہ پہاڑ اس کے اوپر گیٹس لگا دیا تاکہ زمین کا بیلنس برقرار ڈولے نہیں.
یہ ایک الگ بات ہے کہ اب دنیا نے اپنی آسائش کے لیے پہاڑوں کو توڑنا شروع کر دیا اور کھودنا شروع کر دیا، جس سے زمین ان بیلنس ہونا شروع ہو گئی اور زلزلے پہلے کی نسبت زیادہ، کیونکہ ہم نے زمین کو خود ان بیلنس کر دیا۔ اللہ کی قدرتوں میں جو ہم دخل دیتے ہیں وہ ہمارے خلاف جاتا ہے، وہ دخل دینا ہمارے نقصان میں ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز ہمارے فائدے اور حکمت کے تحت ہماری بھلائی کے لیے بنائی۔ فرمایا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا، والجبال اوتادا، پہاڑوں کو میخے بنا دیا، وخلقناکم ازواجا، ہم نے تمہیں جوڑا جوڑا پیدا کیا، دنیا میں تمہارے جوڑے بنا دیے، کپلز بنا دیے، پھر تمہارے ذریعے دنیا کو بسا دیا، تمہاری شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، سارا نظام چلتا ہے، یہ بھی تو ہم نے بنایا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے نیند کو تمہارے لیے راحت اور آرام کا ذریعہ بنایا۔ حالانکہ دن میں بھی انسان سو سکتا تھا، مگر رات کو رب العالمین پرند چرند سب کو ایسا سکون دے دیتا ہے کہ مغرب ہوتے ہی سب اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ راتوں کو پرندوں کی چہچہاٹ بھی آپ کو پریشان نہیں کرتی، صبح ہوتے ہی پرندے چہکنا شروع کر دیتے ہیں۔ اے انسان، ہم بھی اٹھ گئے، رب العالمین نے پھر سے دن ہمیں دکھا دیا، تو بھی اٹھ جا، رب العالمین کو یاد کر۔ اللہ نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا، ٹریفک بند ہو جاتا ہے، پرندے سو جاتے ہیں تاکہ آپ کی نیند میں خلل نہ ہو۔ ساری دنیا سو جاتی ہے مگر کائنات کا رب، ساری کائنات کو سلانے والا، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے نہ کبھی نیند آتی ہے اور نہ اونگ، ساری کائنات کو سلا کر خود کائنات پہ پہرا دیتا ہے، چونکہ وہ کائنات کا مالک ہے، وہ کائنات کا خالق ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، وہ خود پہرا دیتا ہے، اپنی مخلوق کو میٹھی نیند سلاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا۔ انسان کو دن کی روشنی کی نسبت اندھیرے میں نیند اچھی آتی ہے۔ آج بھی آپ تجربہ کریں، ہم رات کو گھروں میں اپنے بیڈ روم میں بڑی بڑی لائٹیں آف کر دیتے ہیں، زیرو کا بلب جلاتے ہیں، اس سے نیند اچھی آتی ہے، روشنی نیند میں خلل ڈالتی ہے۔ بعض لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سفر میں ہوتے ہیں اور سوتے ہیں تو، اور اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ظاہر بات ہے باقی بتیاں وہ بجھا نہیں سکتے، تو اپنے سر پہ جو چیز باندھی ہوئی ہوتی ہے، رومال ہے یا ٹوپی ہے، اسے آنکھوں پہ رکھ لیتے، سیٹ پہ ایسے کیے ہوئے ہوتے اور وہ آنکھوں پہ رکھ لیتے، صرف آنکھوں کو اندھیرا دکھانے کے کہ ہمیں نیند آتی۔ اللہ نے رات کو اندھیرا کر دیا۔ آپ جیسے زیرو کا بلب جلا کے سوتے ہیں، یہ اللہ نے جو چاند بنایا ہے سورج کے مقابلے میں یہ زیرو کا بلب ہے، یہ چاند سورج کے مقابلے میں زیرو کا بلب ہے۔ وہ اتنی زیرو کے بلب کی روشنی آپ کو جیسے پھلوں میں مٹھاس پیدا ہے، سورج کی تپش میں پھل پکتے ہیں اور چاند کی چاندنی میں پھلوں میں مٹھاس پیدا ہے۔ اللہ نے کیا نعمتیں، اور پھر ساری چیزیں مفت ہیں۔ اگر اللہ ایسی پابندی لگا دیتا، ہر بندہ جتنی بھی کماتا ہے اس کی آدھی کمائی سورج میں ایندھن ڈالنے کے لیے آدھی کمائی دے گا، یقین مانی ہماری زندگیاں گزر جاتی، ہم یہ نہ کر پاتے۔ اور کب سے دنیا بنی ہے اور سورج چل رہا ہے، اس کا ایندھن اللہ نے اپنی مخلوق سے ایک مرتبہ بھی نہیں مانگا کہ مجھے اس کا ایندھن چاہیے، روشن۔ اور جب تک اللہ چاہے گا روشن، آپ کو کچھ بھی نہیں دینا پڑے۔ آپ جس آکسیجن میں سانس لے رہے ہیں اللہ نے یہ مفت رکھ دیا۔
اللہ نہ کرے کبھی ایسی تکلیف ہو، آپ ہسپتال والوں سے پوچھیں تو صحیح، وہ آکسیجن کا ایک سلنڈر کتنے میں دیتے ہیں اور دن میں کتنے سلنڈر چاہیے 24 گھنٹے میں؟ آپ اس کا حساب تو لگائیں۔ ایک بندہ 1 مہینے میں آکسیجن پہ رہتا ہے، اگر اس کا کتنا پیسہ لگتا ہے، اور ہم 80 سال 75 سال 90 سال فری آکسیجن پہ رہے ہیں، اس کے پیسے کا اندازہ تو لگائیں۔ پھر اس رب کا ہم پر کوئی حق نہیں بنتا، جس رب نے زندگی کی ہر نعمت مفت مہیا کر، ہر نعمت مفت، جس پر زندگی کا دار و مدار، اللہ نے آپ کو زمین میں کتنا اللہ نے پانی رکھ دیا، یہ تو ہم کراچی والے قدر نہیں کرتے، ایک الگ بات ہے، لیکن اللہ نے کہیں بھی چلے کتنا، پنجاب کی کتنے زمینوں میں پانی بالکل میٹھا، برما لگائیں کچھ کریں بالکل میٹھا پانی نکلتا ہے، تھر میں بھی چلے جائیں پانی بہت نیچا ہے، لیکن جب موٹر برما لگا دیتے ہیں تو میٹھا نکلتا ہے۔ یعنی ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جس میں زندگی تھی وہ سٹور کر دیا آپ کے لیے۔ پھر اس رب کا ہم پر کوئی حق تو بنتا ہے کہ ہم اس رب کو مانیں، ایمان لائیں، اس کو سجدے کریں، اس کے آگے روئیں، اس کے آگے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو یاد کر کے اس کے سامنے معافی مانگے، یہ اس کا حق ہے اور ہمارا فرض ہے۔ فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے راتوں کو تمہارے لیے پردہ بنا دیا، ایک اندھیرا کر دیا تاکہ تم آرام اور راحت اور سکون کی نیند سو سکو۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس پردے کا ناجائز استعمال کیا، جیسے اندھیرا ہوتا ہے شیطان بھی باہر نکل آتا ہے، ہم شیطانگیاں کرنے لگ جاتے ہیں، چوریاں اندھیرے میں کرتے ہیں، زیادہ تر قتل و غارت ڈاکے اندھیرے میں ہوتے ہیں۔ فرمایا ہم نے رات کو تمہارے آرام کے لیے بنایا تھا اور تم نے اسے گناہوں میں اترنے کا ذریعہ بنا لیا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور پھر دن کو تمہاری معیشت کا ذریعہ بنایا۔ صبح سویرے تم اٹھ جایا کرو، دکانیں کھولو، اللہ سے مانگو، روزی مانگو، حلال مانگو، اللہ رب العالمین تمہیں ساری روزیاں مہیا کرے گا، تمہارے بچوں کو بھی دے گا، تمہیں بھی دے گا۔ ہم نے دن کو تمہاری معاش کا ذریعہ بنایا، حتیٰ کہ اسلام نے چھٹی کا کوئی تصور نہیں رکھا۔ جمعے والے دن بھی اللہ کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب جمعے کی نماز ہو جائے زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل یعنی حلال روزی تلاش کرو۔ چھٹی کا کوئی تصور ہی نہیں، نہ اتوار کو نہ جمعے کو۔ یہ سرکاری محکموں نے یہ ایک چیز بنائی کہ چلو جی ایک دن ریسٹ بھی ہو، ورنہ اسلام، اور یہ ہمارے ہاں جیسے کوئی فوت کی ہوتی ہے نا کہ جی 3 دن میں دکان نہیں کھول سکتا، یہ بھی ہماری رسم ہے، اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ مثال کے طور پہ کہ گھر میں اکیلا ہی کمانے والا، اس کا والد فوت ہو گیا، بیٹا اس کا ایک ہے، اور کاروبار کوئی ایسا نہیں ہے بس روز کماتے ہیں روز کھاتے ہیں، اب 3 دن تک وہ باہر نہیں جائے گا تو کھائے گا کہاں سے؟ محلے والوں کا تو یہ حال ہے، یہ تو انتظار کرتے ہیں ان کا ابا مرے تاکہ ہم بریانی کھائیں، محلے والوں کا تو یہ حال ہوتا ہے۔ یقین مانیے ہمارے دل میں خدا خوفی نام کی کوئی چیز نہیں، یہ جو 3 دن ہم پتھارا لگا کے بیٹھتے ہیں یہ کچھ شرعی پابندی نہیں ہے، صرف لوگ ملامت کریں گے کہ ارے میاں ان کا ابا فوت ہو گیا،
دوسرے ہی دن دکان کھول کے بیٹھ گیا. ان کو گویا ابا کے مرنے کی کوئی دکھ کی کوئی غم ہی نہیں ہوا، بلکہ یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے انتظار ہی کر رہا تھا ابا کے مرنے کا. اور جو لوگ آئے بیٹھے ہیں کراچی والے، وہ جائیں گے تعزیت کے لیے اسی ٹائم پہ کہ جس ٹائم پہ دیکھیں گے اب کھانے کا ٹائم، اسی ٹائم پہ تعزیت کے لیے جائیں گے. پھر کچھ دیگیں پکتی ہیں تو خوشبوئیں تو آ ہی رہی ہوتی ہے، تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کھانا کھلے گا، پھر بیٹھے رہتے ہیں. بھی تو نے تعزیت کر لی، دعا دے دی، دعا لے لی، انا للہ بھی پڑھ لی، اب تو جا، لیکن بیٹھے. اب وہ روٹی کھائے گا پھر جائے. یہ ظلم ہے. ایک تو ان کا جانی نقصان ہوا، اوپر جو 4 پیسے ان کے گھر میں بچے تھے وہ بیچارے قرضہ لے لے کے، ابا کے مرنے کے بعد کل کرتے ہیں قرضہ لے لے کے. ہم کتنے ظالم ہو چکے، یعنی ہمارے دل سے کسی دوسرے کا احساس بالکل مر چکا ہے. ہم یعنی لوگ کسائیوں کو بدنام کرتے ہیں، ہم سے بڑا کسائی کوئی نہیں. ہم سے بڑا کسائی کون ہو سکتا؟ دوسرے کا احساس تک نہیں. یعنی موت والے گھر میں ایک صدمہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے جب، اللہ اکبر، حضرت عباس جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے، آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ لوگ صدمے میں ہیں، ان کے گھر میں کھانا بھیجو. لوگوں نے، یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ میت والے کھانا پکائیں گے، محلے والوں کی ذمہ داری لگائی کہ چونکہ وہ غم اور صدمے میں ہوتے ہیں، اور ایسے موقع پر بڑے آدمیوں کو جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، سچی بات ہے صدمہ اتنا ہوتا ہے کہ بھوک مر جاتی ہے، بھوک لگتی نہیں. لیکن جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے، 4 سال کے، 5 سال کے، ان کو یہ احساس نہیں ہوتا دادا مرا ہے، ابا مرا ہے. وہ اسی طرح کھیل بھی رہے ہیں، کود بھی رہے ہیں، اور ماں باپ کو کہہ بھی رہے ہیں بھوک لگی ہے، کھانا دو، یہ کرو وہ کرو. تو ان کے لیے محلے والوں سے کہا کہ ان کو کھانا دو، وہ صدمے میں ہیں، ان کو کھانا دو. الٹا ہم جا کے وہاں دعوتیں اڑاتے ہیں. کتنا ظلم ہے. یعنی اسلام کی تعلیمات، اس میں کتنی خیر خواہی ہے، اور ہمارے رواج اس میں کتنا ظلم چھپا. تو جو برادریوں کے بڑے ہوتے ہیں نا، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی برادری میں جو غلط رسومات اگر آ گئی ہیں اس کو ختم کریں. میں نے بڑے اہل توحید دیکھے ہیں، جب جنازہ گاہ میں بس جاتی ہے میت کو لے کر، لوگ جاتے ہیں، وہ بس پھر جب واپس آتی ہے تو وہ بس میں یہ اعلان کر دیتے ہیں بھائیو کھانا کھا کر جانا، کھانا کھا کر جانا، ایصال ثواب کے لیے کھانا بنائے، کھانا کھا کر جانا. بڑے شوق سے لوگ آتے ہیں. اب میت بھول گئے، اب وہ اترے ہوئے ہیں کھانے پہ. ابے یار یہ کٹورا لے جا، اس میں کچھ سارا گریوی ڈال دی، کوئی بوٹی تو ڈال. اس کو یہ شرم نہیں آتی کہ تو جنازے میں آیا ہے یا شادی میں آیا ہے. جنازے اور شادی میں بھی ہم فرق نہیں کرتے. یہ ظلم کی انتہا ہے. اپنے اندر سے یہ چیزیں نکالی، ان چیزوں کو ختم کیجیے. اب آپ دیکھیں، ایک غریب آدمی ہے، وہ یہ بھی کوشش کرتا ہے کہ میں ساری برادری کو بلاؤں، ورنہ برادری ناراض ہوگی. اس کو بلایا، میرے کو نہیں بلایا، اس کو کاٹ دیا، مجھے نہیں دیا. بیچارے کی حیثیت نہیں ہوتی، اور وہ قرضہ اٹھا اٹھا کے حال بک کروا رہا ہے، شادی کر رہا ہے اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی، جس کی بھی کر رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دیکھا. ان کے والد غزوہ بدر میں شہید ہو گئے تھے. حضرت جابر کو دیکھا سفید کپڑے پہنے ہوئے، اور ان کے کپڑوں کے اوپر
زعفران گھلے پانی کے چھینٹے پڑے گئے. اور یہ عرب کا رواج تھا کہ یہ اس دولہا کے کپڑوں پہ زعفران پانی میں گھول کے کچھ زرد رنگ کا کلر بن جاتا ہے، تھوڑا پیلا تھوڑا لال مکس ہو کے زرد، جیسے زردے کا رنگ ہوتا ہے اس طرح اس کے چھینٹے مار دیتے تھے. یہ نشانی ہوتی تھی کہ یہ دولہا. رسول اللہ نے جابر کو دیکھا، اس کے کپڑوں پہ زعفران کے چھینٹے پڑے. آپ نے فرمایا جابر تو نے شادی کر لی؟ کہا یا رسول اللہ میں نے شادی کر لی. آپ نے پوچھا کنواری سے کی کہ بیوہ مطلقہ سے کی؟ کہا یا رسول اللہ بیوہ سے کی. آپ نے فرمایا کنواری سے کرتا تو اس کے ساتھ کھیلتا، وہ تیرے ساتھ کھیلتی. آپ نے فرمایا اللہ کے رسول ابا تو فوت ہو گئے ہیں بدر میں، میری بہنیں ہیں کافی، اور میں نے اس لیے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ میری بہنوں کو وہ سنبھال سکے، ان کی تربیت کر سکے. خود ان کی عمر کی ہوگی تو وہ انہیں کیا پالے گی یا کیا سمجھائے گی، اس لیے پھر آپ نے اس کو دعا دی. اب میں جو بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے حضرت جابر کے کپڑوں پر چھینٹے دیکھ کر بولا اور جابر تو نے شادی کر لی. اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت جابر نے اپنی شادی میں رسول اللہ کو بھی نہیں بلایا، رسول اللہ کو بھی نہیں بلایا. اور آپ کوشش کرتے ہیں یہ نکاح میرا فلانا پڑا ہے، لاہور سے آئے وہ بندہ میرا نکاح پڑھا، اسی مدینے میں ہے، رسول اللہ کو نکاح پڑھانے کے لیے بھی نہیں بلایا. اور آج برادری کے لوگ ناراض ہوتے ہیں مجھے نہیں بلایا. رسول اللہ تو نہیں ناراض ہوئے کہ شادی کر لی مجھے نہیں بلایا. میرے بھائیو دین بڑا آسان، دین کو سمجھیے. جب تک آپ قرآن و سنت سے دین لیں گے یقین مانیے آپ کی دنیا بھی آسان گزرے گی، آخرت میں تو انشاءاللہ آسانی آپ کا مقدر ہے ہی. وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلے وار گفتگو جاری رہے گی. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا